پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ عددی اعتبار سے کئی گنا بڑے دشمن کو گھٹنے ٹیکنے میں صرف چند گھنٹے لگے، صرف چند گھنٹے، اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے شاہینوں نے فضاؤں میں ایسا طوفان برپا کیا کہ دشمن چیخ اٹھا۔ بھارت کے 5 جنگی طیارے جو ان کا غرور تھے، اب صرف راکھ، ملبہ اور نشان عبرت بن چکے ہیں۔ یہ ہمارا دندان چکن جواب تھا، جس میں اسکواڈرن لیڈر ایم عالم کی گرج تھی، جو کل رات دوبارہ پورے زور سے گونجی، اور ہمارے شاہینوں نے دشمن پر ایسی کاری ضربیں لگائیں جو وقت کا مرہم بھی کبھی نہیں بھر سکے گا۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بھارت کے بزدلانہ حملوں میں 26 معصوم شہری شہید اور 46 زخمی ہوئے، ان میں بچے اور خواتین شامل ہیں۔ ایک شہید بچے کا جنازہ جو ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، شہید ارتضیٰ عباس، اس کی عمر صرف 7 سال تھی، اپنی والدہ محترمہ اور بھائی کے ساتھ گھر پہ تھا کہ سپلنٹر لگا اور وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ ایک ننھا منھا پھول جو صرف 7 برس کا تھا، کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا۔ شہادت کے بلند رتبے پر ایسے ہی فائز ہونے والے ہمارے دوسرے عظیم پاکستانیوں کو قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے، اور پورا پاکستان ان شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہے اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا گو ہے۔ میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ان شہیدوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا ضرور حساب لیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ وہ بزدل دشمن ہے جو نہتے انسانوں پر وار کر کے خود کو طاقتور سمجھتا ہے، لیکن کل رات ہم نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان اپنے دفاع میں منہ توڑ جواب دینا جانتا ہے۔ آج پوری قوم اپنی بہادر افواج کی جرأت اور دلیری کو سلام پیش کرتی ہے۔ لائن آف کنٹرول پر 1 گھنٹے پر محیط جاری رہنے والی فضائی جنگ میں پاکستانی پائلٹس نے اپنی سرحدی حدود میں رہتے ہوئے اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ مہارت، بہادری اور بے مثال شجاعت سے دشمن کے جہازوں کے پرخچے اڑا دیے۔ گزشتہ رات کے معرکے میں پاکستان نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روایتی ہتھیاروں کی جنگ میں بھی اپنی برتری دشمن پر ایک مرتبہ پھر ثابت کر دی ہے۔ الحمدللہ۔ میں اس موقع پر چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا، بری فوج کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر، فضائیہ کے سربراہ ایر مارشل ظہیر احمد بابر اور بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف سمیت افواج پاکستان کے ہر سپاہی اور افسر کو سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 24 کروڑ پاکستانیوں کو آپ پر فخر اور ناز ہے۔
میرے عزیز ہم وطنوں، پہلگام واقعے کی آڑ میں پاکستان پر بھارتی حملہ بے بنیاد اور بلا جواز ہے۔ امن پسند ملک کے طور پر پاکستان نے اس واقعے کی غیر جانبدارانہ، شفاف اور کریڈیبل تحقیقات کی پیشکش کی تھی، جس کی دنیا نے بھرپور تائید کی، لیکن بھارت نے عالمی قانون اور بین الاقوامی تقاضوں کو پامال کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اختیار کیا۔ عالمی قانون اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ جموں و کشمیر ایک مسلمہ تنازع تھا، ہے اور اس وقت تک رہے گا جب تک کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ، غیر جانبدارانہ ماحول میں حق کے رائے دہی نہیں مل جاتا۔ بھارت بے شک 100 یک طرفہ فیصلے کر لے، مگر اس سے حقیقت کبھی نہیں بدلے گی۔ میرے بھائی اور بہنوں، اس خطے میں دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک پاکستان ہے۔ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 قیمتی شہادتیں دیں، 152 ارب ڈالر سے زائد کے مالی نقصانات برداشت کیے۔ لہذا یہ بھارت کی خام خیالی ہے کہ اس کی موجودہ مہم جوئی دہشت گردی کے خاتمے کی جنگ سے ہماری توجہ ہٹا سکے گی۔ ہم انشاءاللہ اس جنگ کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے۔ میرے غیور پاکستانیوں، پاکستان کی عزت، سالمیت اور دفاع کے لیے فوج اور عوام یکجاں دو قالب ہیں۔ 24 کروڑ پاکستانی نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک جری لشکر بن کر دشمن کا مقابلہ کریں گے اور باطل کو شکست فاش دیں گے۔ وطن کی سالمیت کے لیے آپ کے عزم و ہمت اور جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں، کیونکہ آپ سچائی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہے۔